السلام علیکم ویورز، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اب آگے آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوریز بتانے والا ہوں اس چینل پر۔ اور میں تقریباً بکس پڑھتا رہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے کچھ آئیڈیاز۔ یہ میں بک ہے جو تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل، جس میں اس نے 500 لوگوں، کامیاب لوگوں کی، امریکن لوگوں کی اسٹوریز لکھی ہیں جو ویلدی تھے، جنہوں نے بہت بڑی دولت جمع کی تھی، کمائی تھی جن جن طریقوں سے۔ کچھ تو اس طرح لوگ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کس طرح امیر بنے، کیا تھا، کس طرح کے انہوں نے ریسورس استعمال کیے، ان کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی کیا آئیڈیاز انہوں نے جنریٹ کیے کہ وہ امیر بن گئے۔ دا اسٹوری آف بارنس اینڈ ایڈیسن۔ جو لیسن ہے اس اسٹوری کا وہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں۔ Truly, thoughts are things and powerful things at that. When they are mixed with definiteness of purpose, praise, persistence, and a burning desire for their translation into riches or other material object. جو تھاٹس ہوتے ہیں، جو ٹریولی تھاٹس ہوتے ہیں، جو سچ میں انسان کے خیالات ہوتے ہیں، وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں پاورفل تھنگس میں۔ جب وہ حقیقی ہوں، جب ان پر کام کیا جائے تو ان خیالات کو ہم فزیکلی ریئلٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جب انسان اپنے مقصد پر اٹل ہو جائے اور اس میں ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں کرے اور اپنی پوری انرجی اس مقصد کے پیچھے لگا دے، تو وہ اپنے خیالات کو چیزوں میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ تھاٹس آر تھنگس، جو ہمارے خیالات ہیں وہ ایک مٹیریل ہیں، وہ ایک چیزیں ہیں۔ ہمارے خیالات جو ہم سوچتے ہیں، نیچر کا یہ قانون ہے کہ وہ ہمیں لازماً ملتا ہے اگر ہم ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بار بار ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اسٹوری ہے تھامس ایڈیسن اور ایڈون سی بارنس کی، وہ بھی اسی مقصد پر بنی ہوئی ہے۔ ان کی اس کا جو تھیم ہے وہ بھی سیم ہی ہے، یہی لیسن دینا ہے کہ جو مسٹر ایڈون سی بارنس ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک خواہش جاگتی ہے، یا ان کے جو خیالات ہوتے ہیں، خیال کہ وہ تھامس ایڈیسن کے ساتھ بزنس پارٹنر بنے گا۔ تو اسی کے لیے اسے نیو جرسی جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو خواہش ہوتی ہے شدت سے اسے تڑپا رہی ہوتی ہے کہ وہ تھامس ایڈیسن کا ایک بزنس پارٹنر بنے۔ لیکن اس کے حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نیو جرسی موو کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ ہر انسان کی، جو بھی لوگ ہیں ان کی ایک پرابلم ہے یہ کہ لوگ ہار جاتے ہیں اس بات سے، کیونکہ تقریباً لوگوں کے پاس یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے پاس خواہشات تو ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ریسورس نہیں ہوتے، وہ غریب ہوتے ہیں یا کوئی بھی مطلب کسی طرح کا بھی ریسورس نہیں ہوتا، تو وہ ہار جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بارنس کی طرح ہوتے ہیں، جو ہارنے کے بجائے رسک لیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ بارنس نے بھی یہی کیا کہ جب اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں بچا کسی بھی طرف جانے کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ جو ٹرین ہے اس کا کرایہ بھر کے نیو جرسی جا سکے ایڈیسن کے پاس، اس کے آفس میں کام کرے، یا اس کے آفس میں نہیں، اس کے ساتھ کام کرے، اس کا پارٹنر بنے، بزنس پارٹنر۔ تو اس نے ہارنے کے بجائے اس نے ایک پلان بنایا، اور وہ ایک مال گاڑی جو ٹرین ہوتی ہے، جسے ہم فریٹ ٹرین بھی کہتے ہیں، مال گاڑی، اس کے ذریعے اس نے نیو جرسی جانے کا پروگرام بنایا۔ اور وہ جیسے نیو جرسی پہنچا، ایڈیسن سے پہلے اس نے خود کو مطلب پریزنٹ کیا جا کے ایڈیسن کے آفس میں، اور ایزیوم کر دیا کہ وہ اب ایڈیسن کا ایک بزنس پارٹنر ہے۔ اس کا یہ تھاٹس تھے، ابھی تک کچھ ہوا نہیں تھا، یہ صرف اس کے خیالات تھے۔ اس کے بعد ایڈیسن جب ان سے ملے تو ایڈیسن خود کہتے ہیں کہ جب میں نے بارنس کو دیکھا تو وہ ایک آوارہ لڑکا تھا، جیسے باقی لوگ ہوتے ہیں اسی طرح۔
ایڈیسن کہتے ہیں کہ جو اس کے چہرے کے ایکسپریشنز تھے ان سے صاف ظاہر تھا کہ یہ شخص کسی ایسے مقصد کے لیے آیا ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے فلی طور پر یا کانفیڈنٹلی اس نے اپنا اس کو ایک عزم کر لیا ہے کہ وہ اس مقصد کو ضرور حاصل کرے گا۔ اور اسی بنا پر میں نے اس کی یہ سوچ اور خیالات دیکھ کر اسے اپنی آفس میں جو ایک آفس میں جاب دے دی اور اس کے کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ لیکن بارنس نے ایڈیسن کو کہا کہ آپ نے جو مطلب مجھے اپورچونٹی دی ہے یا جو موقع دیا ہے کچھ بھی، وہ میرے اس خیالات یا ان خیالات کے برابر نہیں ہے جو میں سوچ کر آیا تھا، وہ اس سے کئی گنا بڑے تھے۔ تو ایڈیسن دل میں ہی سوچتے ہیں کہ یہ تو میرے ایک اگینسٹ تھا، میرے خلاف تھا کہ اس شخص کو میں نے پہلے دن ہی کسی بھی بغیر کسی قابلیت کے بنا پر میں نے اپنی آفس میں جاب دے دی، یہ میرے اگینسٹ ہے۔ لیکن اب یہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مجھے اپورچونٹی دی ہے وہ میرے خیالات سے بہت کم ہے۔ لیکن ایڈیسن کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مجھے اس کے جو خیالات تھے اس کی قدر تھی، مجھے اس چیز کی قدر تھی کہ اس کے خیالات کیا ہیں، وہ کیا بننا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسی بنا پر اس کو اپنی آفس میں جاب دی، اور یہ جو میں نے اسے جاب دی، جو میرا خیالات تھے کہ اس کے بارے میں کہ یہ ایک کامیاب شخص بنے گا، وہ بعد کے سالوں کے بعد میری یہ بات غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ایڈیسن کے لیے یہ تو معمولی سی جاب تھی کہ اس نے ایسے ہی اسے بارنس کو کام دے دیا، لیکن بارنس کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی تھی، ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ وہ اپنی قابلیت کو تھامس ایڈیسن کے سامنے اپنی قابلیت کا اظہار کر سکے، اسے بتا سکے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے اس نے اس جاب کو خوشی سے جوائن کیا اور کام کرنے لگا۔ اسی کے خیالات اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا کہ وہ ایڈیسن کے لیے کام نہیں کرے گا، وہ ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بن کر کام کرے گا، اور وہ جب سے وہ اسی آفس میں کام کرتا تھا یا اسی لیبارٹری میں، تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں ایڈیسن کا پارٹنر ہوں۔ اور کئی مہینے گزر کے ابھی تک تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، یا کوئی ایسی خواہش جو بارنس کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی جو خواہش تھی وہ دن بہ دن شدت سے بڑھ رہی تھی، اور یہ اس کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا جس کی بنا پر وہ اپنے مقصد پر اٹل رہا۔ بارنس نے آگے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ضرور ہو گیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جب اس نے دیکھا کہ بہت وقت گزر گیا ہے لیکن کوئی کامیابی یا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ان لوگوں کی طرح نہیں تھا جو بہت کوشش کرنے کے بعد جب مقصد نہ ملے تو وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بارنس ان لوگوں میں سے نہیں تھا، انہوں نے اپنے مقصد کو چھوڑنے کے بجائے اپنی مقصد پر قائم رہا، یہاں تک کہ اس کی جو سیلری وغیرہ تھی وہ بھی بہت چھوٹی تھی، ایک چھوٹی تھی۔ اگر وہ جاب چھوڑ کر وہ سیلس مین کا کام کرتا تو اس سے تھے وہ بہت زیادہ مل سکتے تھے، لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ تھا ایڈیسن کے ساتھ بزنس پارٹنر کام کرنے کا۔ تو اسی وجہ سے اس نے کوئی جاب نہیں کی، وہ اپنی ایک سنگل ڈیزائر کے پیچھے لگا رہا، اپنے ایک ہی خواہش کے پیچھے لگا رہا، اور اپنے مقصد پر اٹل رہا۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ میں کامیاب ہوں گا، اور اسی عزم نے اس کے راستے میں آنے والی ہزاروں مشکلات کو نیچے گرا دیا، اور بارنس کو اس اپورچونٹی کا راستہ دے دیا جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ بارنس کی ایک بری عادت تھی کہ اس میں ایک چھوٹی سی بری عادت تھی کہ وہ سلپنگ کرتا تھا دروازے کے پیچھے، سامان اٹھانے کے مطلب سلپ ہوتا تھا، اس میں ایک یہ خامی تھی، ہمیشہ دروازے کے پیچھے اس کی عادت تھی اس طرح کام کرنے کی۔ تو اسی وجہ سے کوئی نقصان ہوا وہاں آفس میں، اور یہی جو یہاں سے اس کی جو بدقسمتی ہے وہ شروع ہوئی، لیکن یہ صرف ٹیمپرری ایک شکست تھی اس کے لیے، کام سے برطرف کیا گیا۔ لیکن اسی کے بعد جیسے ایڈیسن نے ایک ایڈی فون بنایا جس کو آج کل کے زمانے میں ایڈی فون کہتے ہیں، اور جو اس کا پہلے نیم تھا وہ تھا ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین۔ یہ مشین بنی تو ایڈیسن نے اپنے سیلس مین کو اس کو بیچنے کے لیے کہا، یعنی سیل کرنے کے لیے، لیکن ان سیلس مین کا کوئی اس چیز میں انٹرسٹ نہیں تھا،
ان کو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ چیز نہیں بکے گی، یہاں اس کو اگر بیچنا ہو یا سیل کرنا ہو تو اس کے لیے بہت ایفرٹ، بہت غیر معمولی فرض کی ضرورت پڑے گی۔ یہیں سے بارنس کو اپورچونٹی نظر آئی اور اس نے اس لائن میں سے رینگتے ہوئے آگے بڑھا اور اس چیز کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس نے اپنے آئیڈیاز جو تھے وہ تھامس ایڈیسن کے ساتھ شیئر کیے، اور پہلی بار ایڈی فون کو بارنس نے سیل کیا مارکیٹ میں، اور اس کے بعد اپنا پلان بتایا تھامس ایڈیسن کو، جس کے بعد تھامس ایڈیسن نے اسے ایک کانٹریکٹ دیا کہ تم اس مشین کو پوری نیشن میں پھیلا دو، پوری اسٹیٹ میں اس کی مارکیٹ کروا دو، مین کہ پوری مارکیٹ میں ہر جگہ اس کو بکنے کے لیے چھوڑ دو، یا کچھ ایک جس طرح آج کل دور ہم ایڈس چلاتے ہیں، کچھ اس طرح کا ایڈس چلاؤ جس سے یہ پوری نیشن میں پھیل جائے اور پوری نیشن کو ڈسٹریبیوٹ کرو اس چیز کو۔ تو اسی دوران جو بارنس نے ایک نعرہ لگایا یہاں، جو کہتے ہیں سلوگن بنایا کہ انوینٹ بائی ایڈیسن اینڈ انسٹالڈ بائی بارنس، اور اسی کی طرح سے وہ چیزیں، وہ جو مشین تھی، جو ایڈی فون تھا، وہ بکنے لگا، اور یہ جو پارٹنرشپ تھی ان کی ایڈیسن اور بارنس کے درمیان، جو بزنس کی پارٹنرشپ تھی، وہ تقریباً 30 سال تک چلی۔ بات یہ کرنی تھی کہ جو مطلب بارنس کامیاب ہو گیا اور وہ اب ان کے ملینرز بن گیا، اس نے بہت زیادہ دولت جمع کر لی، لیکن یہ دولت اس کے جو محنت تھی یا اس کا جو اٹل مقصد تھا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے بہت محنت کی اس چیز کے پیچھے، اور وہ اپنے مقصد پر کس طرح کھڑا رہا، اپنے مقصد پر ڈٹا رہا، اسی کی وجہ سے وہ جا کے کامیاب بنا۔ اور انسان کی زندگی میں جب بھی کامیابی آتی ہے تو اس سے پہلے اسے بہت ساری شکستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپورچونٹی یا جو بھی کامیابی آتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ وے سے آتی ہے، یہاں یہ نہیں کہ جو وے ہم ایکسپیکٹڈ کر رہے ہیں اسی سے آئے۔ جیسے بارن جس وے سے ایکسپیکٹڈ کر رہا تھا، اس کے پاس کامیابی اس طریقے سے نہیں آئی، پہلے وہ ناکام ہوا، اس کے بعد کامیابی ایک نئے راستے سے اس کی طرف آئی۔ ہمیشہ کامیابی جب بہت سی شکستیں ایک جمع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جا کے کامیابی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور کامیابی ہمیشہ انوانٹیڈ یا ایک ان ایکسپیکٹڈ وے سے انسان کی طرف آتی ہے۔ انسان کے خیالات انسان کی تقدیر بنتے ہیں، اور بارنس بھی خود کو ہمیشہ یہ ازیوم کرتا ہے یا اپنے خیالات میں یہ رکھتا تھا کہ میں تھامس ایڈیسن کا پارٹنر ہوں، نہ کہ اس کے لیے کام کر رہا ہوں، اور یہی اس کے خیالات جا کے ریئلٹی میں تبدیل ہوئے اور وہ سچ میں تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بنا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس نہ پیسہ تھا، صرف ایک لٹل ایجوکیشن تھی، اور اس کے پاس کوئی اثر رسوخ نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس صرف ایک فیتھ تھا، انیشیٹو فیتھ تھا، اور ایک خواہش تھی کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ان طاقتوں نے جو اس کی خواہشات تھی، اس کا اٹل مقصد تھا، تھوڑی سی ایک ایجوکیشن تھی، اور اس کا جو پکا ارادہ تھا، اسی طاقتوں نے اسے کامیابی دی۔ ایک تھامس ایڈیسن کے ساتھ جو ایک بڑا انوینٹر رہا ہے اس دنیا میں، جس نے بلب کی ایجاد کی اور ہزاروں ایجادیں کی، اس کا پارٹنر بننے میں، اس کا بزنس پارٹنر بننے میں اسے کامیابی حاصل ہوئی، صرف اپنے مقصد پر اٹل رہنے سے، اور اپنا مقصد یا اپنا جو بھی وے ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اس کو بغیر چینج کرو اپنے مقصد کا حاصل کرنے کا، لیکن مقصد ایک ہی ہونا چاہیے آپ کا۔ جب بھی آپ کامیاب بنتے ہیں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کو ہر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی شکستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبھی جا کے آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی کامیابی ہو، وہ ایک مستقل کوششوں سے ہی ملتی ہے، ایک دفعہ کوشش کرنے سے یا ایک دفعہ ناکام ہو کر چپ ہو کر بیٹھ جانے سے نہیں ملتی۔ ناکام ہو، پھر ناکام ہوتے رہو، لیکن اپنے مقصد کو نہ چھوڑو، اور تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک اسٹوری ہے، 3 feet away from the goal، جو ایک بہترین اسٹوری ہے، وہ میں آگے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی
تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔